السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک ڈاکس. دس از ڈاکٹر بلال. اور ہمارے آج کے گیسٹ ہی از اے گریٹ 17 سینئر میڈیکل آفیسر ان سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل علاقہ آباد اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں سینئر میڈیکل آفیسر کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جو کہ ایک کارڈیولوجی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور اس ویڈیو کا مقصد اگین ان ہمارے ڈاکٹرز کو گائیڈ کرنا ہے جو ابھی ایم بی بی ایس میں ہیں یا اسٹارٹ کر رہے ہیں یا ایم بی بی ایس کر چکے ہیں اور ہاؤس جاب میں ہیں، تو ان کو ایک کریئر پاتھ وے کا ون آف دی آپشنز مل جاتے ہیں اور ان کو ان کے مائنڈ میں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد خاصی کلیئرٹی ہوگی. جن کو بھی سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنا ہے ایز اے میڈیکل آفیسر، گورنمنٹ ایم او بننا ہے اور دیگر جو ہم باتیں کریں گے اس سے کافی کچھ کلیئر ہوگا. سو لیٹ اسٹارٹ. السلام علیکم ڈاکٹر مظفر بیگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. بالکل کوئی مسئلہ نہیں. میں تو مجھو بولوں گا آپ کو، کیونکہ دنیا آپ کو ڈاکٹر مظفر بیگ کے نام سے جانتی ہے اور میں اور آپ تو ماشاء اللہ بالکل 15 سال ہو گئے اب. ہاں 15 سال ہو گئے. 14 ایئرس 14-15 سال ہو گیا. تو بیگ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی اسکولنگ کہاں کی ہے؟ میری اسکولنگ سمجھ لیں ہوتا ہے نا جو بولتے ہیں کہ والد صاحب کے دوست ہیں یا ماموں کے دوست، ویسے اسکول میں بھی کوئی ہے. ہاتھ پبلک اسکول ہے، وہ ہمارے ایریا میں ایک اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کی ہے. پھر انٹرمیڈیٹ کے لیے پھر کالج، وہی نارمل پاتھ وے جیسے ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے، نارمل بچوں کا جو ہوتا ہے ہم جیسے نارمل بچوں کا جیسے ہوتا ہے. اس میں یہ گلشن میں ایک کالج ہے، گلشن کالج ڈگری کالج ہے، ادھر سے پھر میں نے پری میڈیکل کیا. دین آئی وینٹ ٹو ہمدرد یونیورسٹی. میرے خیال سے وہاں سے آپ نے بھی کیا ہوا ہے اپنا ایم بی بی ایس. سوچا کب ڈاکٹر بننے کا، مطلب دماغ میں کہ ایم بی بی ایس کرنا ہے مجھے؟ وہ ہوتا ہے نا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی دوائی لا کے دے دیتا ہے، یا تھوڑا بہت انٹرسٹ ہو گیا رہتا ہے، یا اس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو گھر والے بولتے ہیں یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا. تو ہماری بھی اسی طریقے کی. ڈرائنگ اور میڈیسن کا کیا تعلق ہے مجھے نہیں سمجھ آیا. 9th میں بولتے ہیں نا ڈائیگرام اچھی ہے بھائی ڈاکٹر بن جاؤ. بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا لنک ہے آپ کے، وہ جو جرنل بنانے ہوتے ہیں نا پیتھولوجی میں، انیٹمی کے اندر، اس میں ڈرائنگ کام آتی ہے، اس سے آگے کہیں نہیں. اچھا وہ بھی میں نے تو بنوا لیا ہوگا. ایک کنفیشن ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں سے اور کزن سے بنوائے ہیں بھائی وہ ڈرائنگ اور وہ جتنے بھی جرنلس تھے اس کا کوئی کام نہیں آتا. ڈاکٹر کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈائیگرام سے بہت زیادہ ہیں آئی تھنک. بٹ ان ڈائیگرامس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو انیٹمی اچھی آنی چاہیے. بالکل وہ انیٹمی میں آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں. جس کو انیٹمی، جس کو آگے سرجری میں لینا ہوتا ہے، پھر وہ ڈائیگرامز اچھی بناتا ہے، پھر وہ یاد رکھتا ہے. اچھا پوائنٹ تھا. مظفر مجھے ایک آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ایم بی بی ایس ہو جائے ان کا تو ان کو ہاؤس جاب جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کرنی چاہیے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کہیں چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں. تو یہ ایک دو آپشنز بڑے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ گولز کیا ہے اس کے. اب اس کے گول اگر ہیں کہ اس نے یو ایس ایم ایل دینا ہے، پلیب دینا ہے، انیشیل اسٹیج میں ہی ہے، تو پھر وہ جائے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنی ہاؤس جاب ہلکی پھلکی ایون ایف سی پی ایس پارٹ 1 کے لیے بھی لوگ پارٹ 1 کے لیے بھی اگر آپ ہاؤس جاب کرے چھوٹے موٹے سیٹ اپ کے اندر، پھر اس کے بعد واپس آ جائے. صحیح ہے. اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل، کیونکہ پبلک سیکٹر میں یہ ہے نا کہ ایکسپیرینس زیادہ ہے لیکن اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں آپ کی کال زیادہ لگتی ہیں. پرائیویٹ میں آپ کی کالس کم لگتی ہیں، اس میں ڈیوریشن کم ہوتا ہے، رادر ایزی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سیٹ اپ سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے اوپر ہے، اوپینین اس کا اپنا ہوتا ہے، پرائیورٹی اس کی اپنی ہوتی ہے. اگر اس نے پڑھائی کا پرائیورٹی کی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے ایگزام نکالنا ہے انیشیلی جلدی، ہاؤس جاب کچھ لوگ ہوتا ہے ہاؤس جاب سے پہلے ہی جو پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں، ہاؤس جاب سے پہلے ہی آپ یو ایس ایم ایل وغیرہ دینا اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ والے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مظفر، اب میں فارمل نام پہ آ گیا ہوں آپ کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب فرض کریں میں ایک ایم بی بی ایس کا طالب علم ہوں 3rd ایئر کا، مجھے پلیز آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کیا چیز ہے اور اس میں کیسے آئیں پاس آؤٹ کرنے کے بعد. اچھا ٹو بی آنیسٹ، ہاں جب میں نے پاس آؤٹ کیا تھا تو مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں. بالکل. اور ہمارے موسٹلی ہماری جتنے بھی کولیگس تھے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ساتھ دوست تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. پھر ایک جگہ سے پتہ لگا، وہ بتاؤں گا نہیں کہاں سے پتہ لگا، لیکن ایک جگہ سے پتہ لگا. تو اس کو بولتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن. اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یعنی کہ گائیڈنس کی کمی ہے. گائیڈنس کی کمی اس میں بہت زیادہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اب تو کافی اویئرنیس ہے، اب تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ گورنمنٹ جاب کیسے ملتی ہے، ایس پی ایس سی کیا چیز ہے. تو اب لوگ اپلائی کرتے ہیں. اس میں اپلائی کیسے ہوتا ہے، ان کا ایڈ
اب ایڈ کے اوپر جو ہے ان کی ویب سائٹ ہے ان کی بنی ہوئی, اچھی ویب سائٹ بنی ہوئی, اس پہ آپ اپنا لاگ ان کر کے چھوڑ دیں, تو اس میں اپلائی جیسی ایڈ آتا ہے پھر آپ اپنے کریڈینشیلس کے حساب سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہو. اب اگر آپ اسپیشل کیڈٹ ایڈ کہاں پر آئے گا؟ یہ ایڈ آئے گا آپ کو نیوز پیپر میں بھی ایڈ آتا نیوز ہے, پیپر میں آئے گا, موسٹ لائک نیوز پیپر آتے ہیں. ویسے آج کل تو سوشل میڈیا کا اور زمانہ ہے لوگ تو جو ہے بہت سارے اپلوڈ بھی گروپس کر دیتے ہیں اس کو یوٹیوب, واٹس ایپ گروپس ہیں, فیس بک ہے, ان سب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں, وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے. اور پھر آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایس پی ایس سی کا اپنی مرضی ہوتی ہے, وہ کبھی جو ہے ریٹن ٹیسٹ اور وائوا دونوں لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کے پاس جب آپشنز ہوتے ہیں تو پھر وہ وائوا کے اوپر ہی کر لیتے ہیں ساری چیزیں. صحیح ہے. مجھے فٹ بال کا بڑا شوق تھا ایک زمانے میں, مجھے یاد ہے ایم بی بی ایس میں جب ہم آئے, اور انٹر میں بھی بلکہ آپ کا ایک تو ابھی ہے وہ شوق کیری کرتے ہیں آج کل؟ شوق بہت زبردست تھا, اتنا کہ میں جب یونیورسٹی سے اترتا تھا اپنے پوائنٹس اپنے گھر کے پاس, تو ہمارے گھر کے پاس ہی بہت اچھا ایک گراؤنڈ تھا, اس کا نام تھا شتاب گراؤنڈ. میں اپنے بیگ کے اندر ہی یہ فیڈل بھی رہا بلاک 10 میں ہے, بلاک 10 شاداب, ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں اپنے بیگ میں نا بک سے زیادہ نا اسٹڈس رکھ کے لاتا تھا, اسٹڈس نا شوز جو یوز ہوتے ہیں, اور پھر میں ڈائریکٹ وہاں سے وہیں جاتا تھا کھیلنے کے. کیونکہ ہمدرد کا آف بھی میں آئی تھنک 5 بجے تک تو ہم واپس آتے تھے پوائنٹس کے تھرو, 5 ساڑھے 5 اتنے تو بچ جاتے تھے. آپ کی وہی وجہ ہے کہ آپ کی ایک فٹ باڈی تھی ماشاء اللہ ایم بی بی ایس میں. آئی ہوپ کہ آپ دوبارہ فٹ بال کی طرف اچھا, یہ پرابلم ہوتا ہے ہمارے پاس جب ڈاکٹرز اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو وہ اپنی ہابیز اور اسپورٹس چھوڑ دیتے ہیں, بٹ چھوڑنا چاہیے نہیں. ہفتے میں ایک آدھ دن تو ان کو چاہیے کہ اپنی ہابی کو فالو کریں, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنا مینٹل پریشر یہ ہمارے سیکٹر میں ہے, ہیلتھ سیکٹر میں ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو نیڈ کوئی نہ کوئی ہابی, کوئی نہ کوئی چیز چاہیے آپ کو. اور یار اسپورٹس مین نا, ایک جو اسپورٹس مین کی بات میں آپ کو بتاؤں, اسپورٹس مین گر کے اٹھنا جانتا ہے. تو جب ریئل لائف میں چیلنجز آتے ہیں نا, تو اسپورٹس مین کو اٹھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے گر کے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک اچھا میچ آپ کھیل کر آئیں یار, وہ جو ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا, اگر بہت ضروری ہوتے ہیں, وہ بڑے مینٹلی ہیلتھی ہیں یار. وہ ایڈرینلن رش جو ہوتا ہے نا, وہ الگ ہی مزہ ہوتا ہے. آئی نو آپ فٹ بال اب اس طرح تو نہیں کھیل پائیں گے, ظاہر سے انجریز بھی ہیں اس میں, اور ایک ہیوی ڈیوٹی گیم ہے بیسکلی. تو آپ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, ہم ایٹ لیسٹ اسکواش کھیل سکتے ہیں. ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, سوئمنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ٹیبل بھی ہے؟ بلکہ بس ٹیبل ٹینس کی ٹیبل ہے جو میں نے آپ سے مانگی ہوئی ہے. یہاں پر آپ آئے نہیں لینا, میں لے لوں گا. وہ آپ کھیل لیں آج کل؟ نہیں, ابھی تو میں نے آپ کے لیے فولڈ کر کے رکھی ہے, لیکن کبھی کبھی نکالتے ہیں. کیونکہ میں ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں ویسے تو ادھر ادھر جا کے, لیکن اب میں اپنا ٹیبل لے لوں گا آپ سے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل لیاقت آباد میں ماشاء اللہ نائٹ میڈیکل سینئر میڈیکل آفیسر کے طور پہ نائٹ شفٹ میں. تو یہ نائٹ شفٹ آپ نے خود لی ہے بائی چوائس؟ انیشلی ہوا یہ کہ جب میرا انڈکشن ہوا نا, وہ تھا 2020, اور اس وقت آیا کووڈ کے اندر ان کی جو روٹا بنتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر چیز کا ایک روٹیشن کا روٹا ہوتا ہے. جی جی. تو اس کے اندر نا انہوں نے کم رکھی تھی چیزیں, مطلب ڈیز کم تھے, سب چیزیں کم تھیں. اس وقت جو اڈاپٹ کرنے کی سب سے اچھی چیز تھی کہ آپ نائٹ کر لو, تو آپ کو میرے خیال سے 15 ڈیز کا آف تھا. جی ہاں. تو کیونکہ 12 آورس سے 6 گھنٹے زیادہ کرنی نہیں تھی, اور نائٹ میں 12 آورس ہوتی. اچھا اچھا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اڈاپٹ نائٹ کری, پھر وہ اسی طریقے سے کنٹینیوشن میں رہی, تو نائٹ سوٹیبل لگنے لگی. اچھا. تو آئی فالو دا نائٹ. تو پھر آپ جو پرائیویٹ میں ایک جو بڑے کارڈیک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, اس میں بھی آپ نائٹ شفٹ کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں نائٹ شفٹ نہیں کرتا, اس میں میں پرماننٹ ایوننگ کرتا ہوں. سو اور ٹائم سلاٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ ہوتا ہے 2 سے 10 یا 1 to 9. اچھا, اس میں 2 سلاٹس ہیں, آپ کسی ایک میں آؤ. اچھا اچھا. تو وہ آپ ریگولرلی کوپ اپ ہو جاتا ہے, آپ دونوں جاب ایک ساتھ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا عقل چاہیے ہوتی ہے اس میں چلانے کی. کیونکہ آپ 6 days a week کرتے ہیں نا, وہ شام والی جو آپ کی جاب ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں ویک کا ایک ڈے آف ملتا ہے آپ کو, اور باقی جو گورنمنٹ سیٹ اپ کی جاب ہے اس کے اندر آپ کو صرف 2 نائٹس یا 3 نائٹس کرنی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹپیکل نارمل ڈے آپ کا کیسا ہوتا ہے, اور آپ کا روٹین, جیسے آپ 2 بجے گئے ہاسپٹل میں ایز اے سینئر میڈیکل آفیسر, اب آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ جب آپ 2 بجے جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ جو صبح کے راؤنڈ ہو چکے ہوتے ہیں, اور میں وہاں پہ جو بیسکلی ICU اینڈ HDU دیکھتا ہوں, اور وہاں پہ سارے پوسٹ آپ پیشنٹ ہوتے ہیں. پوسٹ آپ پیشنٹ مینس آپریشن کے بعد کے مریض ہوتے ہیں, اور یہ سارے بائی پاس کے ہوتے ہیں. وہ بائی پاس کے بہت ساری اقسام ہیں, ان میں سے بہت سارے بائی پاس کے مریض ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کی وینٹیلیٹر سپورٹ, ان کے آئنوٹروپک سپورٹ, ان کی ABGs, ان کی بلڈ گیسز, یہ سب چیزیں, یورین آؤٹ پٹ, برین, یہ سب چیزیں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ویدر وی ہیو ٹو ایکسٹوبیٹ اور ناٹ. ڈاکٹر صاحب, اپنا کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد ہو, کوئی یار جو آپ کے دماغ میں آج تک چپکا ہوا ہو؟
ایک کارڈک سرجری کے لحاظ سے بات کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے, بیکاز دے آلویز ہیو دا سیم کائنڈ آف روٹین پیشنٹس, اینڈ دی اور آؤٹ کم. آؤٹ کم بھی سیم ہوتا ہے. موسٹلی 2 آؤٹ کمز ہوتے ہیں, جی ہاں. ہم ان کی بات نہیں کریں گے. لیکن جو اچھی چیز ہے نا, آپ اگر اس کے بارے میں بات کریں کہ میموریبل کون جی سا جی ہے, جی جی بالکل. پھر وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور نائٹ شفٹ اگر آپ کر رہے ہو نا کسی گورنمنٹ سیٹ اپ میں, تو وہاں پہ آپ کا میموریبل ایک نہیں ہو سکتا, بہت سارے ہیں. اور اس میں کوئی میموریبل ایسا نہیں کہ آپ کو یاد رہ جائے, بٹ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دکھی کر دے. اس پہ تو تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو وہ جو دکھی والا ہے نا ایلیمنٹ, جیسے کہ ہمارے پاس آر ٹی اے بہت آتا ہے, جس روڈ پہ وہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہاں آر پہ. ٹی اے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس, اور گورنمنٹ سیٹ اپس میں رات کی ڈیوٹی کرنا بھائی صرف دلیر ڈاکٹرس کا کام ہے, یہ کوئی نارمل ڈاکٹرس کا کام ہے ہی نہیں. اس لیے میں ان سے یہی بات پوچھا تھا. تو جو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, اس کے اندر جو موسٹلی آر ٹی آتے ہیں, اس میں جو میرا سب سے یادگار ہے, اس میں ایک بچہ آیا تھا چھوٹا, وہ تھا کرش انجری. تو میرے پاس اس سے زیادہ اور کچھ ہوگا نہیں, آپ کو کوئی اتنا کوئی اسپائسی چیز نہیں ملے گی, بٹ یہ ہے کہ کرش انجری اٹ سیلف کرش انجری بس اسی ڈسٹربنگ طرح چیز, کی سیڈنڈ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, بیکاز اٹس این ایمرجنسی. بہت ڈسٹربنگ چیز ہے کرش انجری. میں نے اپنی جے پی ایم سی ہاؤس جاب میں کرش انجری دیکھی تھی. ایک بابا تھے اور دونوں ٹانگوں کے اوپر سے ٹرالر گزر گیا تھا, اور دونوں ٹانگیں بالکل ٹیشو پیپر کی طرح ہو گئی تھی ان کی, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک فیمیل ہاؤس آفیسر تھی, انہوں نے کہا کہ ان کو ایول ٹیکسا لگاتے تھے ہم لوگ. تو وہ گئیں اندر, اور کیونکہ جے پی ایم سی کے ریسرچ کے اندر نا اس طرح کے کیوبیکلس ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں, جس طرح ہر ای آر میں ہوتا ہے پردے ڈلے ہوئے تھے. تو وہ وہاں سے باہر آئیں, انہوں نے مجھے انجیکشن دیا, اور انہوں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک ڈاکٹر کو بڑا دل سخت کرنا پڑتا ہے اپنا. صحیح ہے. فیوچر کے کیا پلانز ہیں, کیا ایگزامز ہیں انشاءاللہ؟ فیوچر اب تک جو چیزیں میں نے کی اس میں بیسکلی مجھے جانا سرجری میں. صحیح ہے. اس میں نے بہت ساری اٹیمپٹ جنرل سرجری کے پارٹ 1 میں دی, اور اس میں ہوا نہیں. دین اب آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2 جابس آپ کے پاس ہیں, یو آر رننگ ویل ناؤ. وہ تو میں اس پہ آتا ہوں ابھی. ناؤ یو کین, مطلب آپ باہر کے ایگزام دیں, جیسے ایم آر سی پی, ایم آر سی ایس یہ دیں. اگر آپ کو فزیشین کی طرف جانا ہے ایم آر سی پی دیں. تو آئی ایم پلاننگ فار ایم آر سی پی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ جب ہم اسٹرگلنگ فیز میں تھے, ہمارا پورا گروپ ماشاء اللہ سب سے زیادہ پیسے آپ کماتے تھے, اور الحمد للہ آئی تھنک آج تک بھی یور دا, ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا, پورے گروپ میں آپ سب سے ٹاپ پہ ابھی تک بھی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو ماشاء اللہ یہ مجھے ایک اچھی چیز لگتی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپس میں جو ڈاکٹرز ہائر ہوتے ہیں ان کی سیلری بھی ڈیسنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بری ہے. بالکل ڈیسنٹ کہہ سکتے ہو, اچھی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن ڈیسنٹ ہے. ڈیسنٹ ہے. دیکھیں ایک ماشاء اللہ ایک گھر چلانے کے لیے اگر کوئی ایک ڈاکٹر اسٹرگلنگ فیز میں ہے تو اس کے لیے اٹس این اماؤنٹ. کیونکہ ہم سب سے پہلے آپ نے گاڑی لے لی تھی, اور ہونڈا سٹی آپ نے برانڈ نیو لی تھی. اس کے لیے آپ سمجھ لو کہانی ہے کہ بھائی ہاؤس جاب ختم ہوتی, نیکسٹ ڈے میں جاب پہ چلا گیا. ہاں یہ بات ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے. اف یو وانٹ سم تھنگ تو آپ کو تھوڑا تو ٹائم لگانا پڑے گا. اچھا بیگ صاحب, اب تھوڑا سا ایک خدمت کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ہر ڈاکٹر چاہے یا نہ چاہے وہ خدمت کرتا ہے مریضوں کی. اپنی جیب سے کوئی ٹیسٹ کے پیسے دے رہا ہوتا ہے, کوئی مریضوں کی دوائیوں کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریئل خدمت کا موقع بہت ملتا ہے, کیونکہ لوکل پبلک آتی ہے ادھر, اور وہاں پر ایک اچھا ڈاکٹر اگر ان کو کیٹر کرے تو ایک بڑی ان کے ایک بلیسنگ ہے ان کے لیے. آپ یقین کریں سب سے اچھی بلیسنگ جو ان کے لیے ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے تمیز سے اور طریقے سے بات کر لیں, ان کی بات سن لیں. آپ یہ ایک اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کا 70% کام یہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گورنمنٹ سیٹ اپ ہے تو موسٹ لائکلی آپ کوشش کرتے ہو کہ جتنی بھی چیزیں ہوں وہ ہاسپٹل کی طرف سے ہی آپ کروا لو. اس میں ٹیسٹ ہوں, اس میں جو ٹریٹمنٹ آپ نے فوراً دینی ہے, فرسٹ ایڈ ہے, وہ ساری کی ساری وہیں پر ہی ہو جائے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری جتنے بھی گورنمنٹ سیٹ اپ کے ہاسپٹلس ان میں کافی لیکنگ. اللہ کرے کہ وہ لیکنگس پوری ہوں, کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک آدمی جائے رات کو اور اس کو ایک اچھا ڈاکٹر ملے, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ایک نعمت ہے اس کے لیے بیسک. بالکل. اور یہ اپارچونیٹی ہمارے لیے بھی یار اللہ میاں کی طرف سے ایک بیسکلی باعث برکت ہوتا ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں برکت ہوتا ہے جب آپ ایک پیشنٹ بھی ٹریٹ کرتے ہو نا, اور گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ٹریٹ کرنا, اس کے بعد آپ کو فیل آتی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو.
ایبسلیوٹلی. وہ اپروول جو ہماری فیلڈ میں ہے نا یار, وہ الحمد للہ سیٹسفیکشن سمجھ لیتے ہیں. زبردست. اچھا بیگ صاحب, آپ کو ایک بات پتہ نہیں ہوگی, میرے ماموں کے چھوٹے بیٹے تھے, ان کو آئی تھنک کوئی ایشو ہو گیا تھا پیڈس کا, تو میں نے ان کو اشفاق میموریل ریفر کیا. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ آپ اشفاق میموریل میں ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھے اس ٹائم پہ. مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ کام کرتے ہیں. تو ماموں کی کال آئی ہے میرے پاس, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی الحمد للہ ٹریٹمنٹ بڑا اچھا ہوا اور بڑا سیٹسفائڈ تھا میں. کوئی ڈاکٹر مظفر بیگ تھے وہاں پہ اٹینڈنگ ڈاکٹر, انہوں نے بڑا اچھا دیکھا. تو یہ آپ کو میں آج بات بتا رہا ہوں, ماشاء اللہ بڑا یہ ایک ڈاکٹر کے لیے بڑا پلیزنگ ہوتا ہے اگر وہ اچھی ایسے کمنٹس ملتے رہیں تو ہمارا مورال بوسٹ ہی رہتا ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ ایک گریڈ 17 کا میڈیکل آفسر جو کہ ایک پرائیویٹ جاب بھی کرتا ہو, سہیل وڑاج کی طرح پوچھوں گا کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ گورنمنٹ سیٹ اپ کی جو پے ہوتی ہے نا وہ گریڈ کے لحاظ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر گورنمنٹ سیٹ اپ کا وہ ہے, اگر ڈاکٹر گریڈ 17 کا, اس کی پے تقریباً 120 سے 140 درمیان رہتی ہے. اور پرائیویٹلی اگر آپ پرائیویٹلی پر ڈپینڈ کرتا ہے, وہ ہوتی تو 70-80 پلس ہی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے شروع میں آپ کی سینیورٹی کے لحاظ سے, آپ کے کام کے لحاظ سے وہ بڑھتے رہتے ہیں. تو ان بریکٹ اگر آپ رکھو نا تو 2 to 2.5 تو یہ نارملی آپ, اور اگر اچھے ہوں تو آپ کو پھر وہ رینومیشن دیتے ہیں اور اس کی آپ کے جو اپریزلز ہیں پھر اس لحاظ سے ایڈ آن ہوتے رہتے ہیں. جو ینگ ڈاکٹرز ہمارے بچے ہیں بی بی ایس میں اپنی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن چوز کرنی ہے, آپشنس چوز کرنے ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہے؟ ہاں, ایڈوائس یہ ہے کہ بھائی فوکس رکھیں, جو چیز کرنی ہے اس کو فوکس کریں, اینڈ گیو یو 100% ٹو دیٹ. 100% دینے کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا لگائیں, پھر اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو وہ آپ کو ضرور ملے گا. اچھا, ایک سینس آف آپ نے دیکھا ہوگا انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے جب ہم بھی ایم بی بی ایس میں تھے, پتہ نہیں کیا جابس ملیں گی, کیا ہوگا, سیچوریشن کتنی ہوگی. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 25 کروڑ کی عوام ہے, اٹس ٹو بگ اے مارکیٹ ٹو گیٹ سیچوریٹڈ, رائٹ؟ بالکل ایسے ہے. اور آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کارڈیک اٹھا لیں, آپ کڈنی کے ڈاکٹر اٹھا لیں, آپ سائکیٹری اٹھا لیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں مریض ہی مریض ملے گا. اور نیڈ ہے ڈاکٹرس کی. آپ کو لگتا ہے لیکنگ ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ڈاکٹرس کی کمی ہے. اچھا, مجھے ایک سوال جنرلی ایک بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو ہمارا کمرشل اسپیکٹ اور ایک اکانومیکل پوائنٹ آف ویو, اور بھائی سب کو ضرورت ہے پیسے کی, ٹھیک ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ہفتے میں ایک دن ہم نے یاد ہے ہم جب ایز اے گروپ بیٹھا کرتے تھے ایم بی بی ایس میں بھی چائے کے ہوٹل پہ, تو ہم کہتے تھے یار ایک دن ہم فری او پی ڈی کیا کریں گے. تو اس کے لیے کیا اپارچونیٹی ہے, کیا کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اب جیسے اب میں اپنی بات کر لوں تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, آئی کین ڈو فری او پی ڈیز, اور میں کرتا بھی ہوں. اور کہاں پہ کرتے ہیں؟ میں بہت ساری این جی اوز کے ساتھ کبھی کبھی جاتا ہوں, موسٹ لائکلی سنڈیز ہی ہوتے ہیں وہ, جس میں 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے جا کے فری او پی ڈی کر کے آتا ہوں. تو خیر این جی اوز کا نام نہیں لے رہا, لیکن میں ملٹیپل این جی اوز ہیں جن کے ساتھ میں جاتا ہوں. اچھا, مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ الخدمت کی او پی ڈیز ہوتی ہیں جماعت اسلامی کی, میں وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آلدو میں کوئی ایفیلیشن نہیں ہے میری, لیکن میں آپ کو پتہ ہی ہے میں بگ ایڈمائرر, کیونکہ ابھی تک وہاں پر 35 روپے کی پرچی ہے, اور وہاں مجھے نہیں پتا آپ کتنے کی, 50 روپے. جہاں پہ ہم کرتے ہیں میڈیکل کیمپ جو ہم کرتے ہیں اس میں کوئی پرچی کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. اچھا, اور دے آر فری آف کاسٹ. وہ میڈیکل کیمپس ہیں بیسکلی نا. زبردست. تو لیکن الخدمت جو اپنا کرتا ہے وہ 30 to 35 یا 50 روپیز کی ایک پرچی بناتے ہیں, جن کے اپنے ہاسپٹل ہیں. اب دیکھیں نا آپ, اور ڈاکٹرز بھی بہت اچھے بیٹھتے ہیں بہت اچھے ڈاکٹر. تو یہ ہم کیوں نہ ہم اس کا پارٹ بنیں, اور ہر کوئی ایک اس طرح کی چیز کرے, ہفتے میں ایک بار ہی صحیح, 2 ہفتے میں ایک بار ہی صحیح, تاکہ ہم سروس تو دے سکیں اپنے لوگوں کو. بالکل ایسے کرنا چاہیے, ہر کسی کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر مظفر, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور ہوپ فلی لوگوں کے دماغوں میں کلیئرٹی آئی ہوگی فیوچر ڈاکٹرز کے, اور جو ابھی ایم بی بی ایس میں ہیں, جو ابھی آ رہے ہیں. آپ کا ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ. تھینک یو.